بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وأيضا قال تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وجاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأيضا قال عليه الصلاة والسلام ان الدنيا ملعونة وملعون ما فيها الا ذكر الله، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام اور حاضرین مجلس، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی دو آیتیں اور دو حدیثیں پڑھی ہے، جن کا بالترتیب ترجمہ یہ ہے کہ سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جہاد میں جایا کرے، تاکہ باقی ماندہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہے۔ اسی طرح دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ نیکی اور خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ملعون ہے، سوائے ذکر اللہ کے اس میں جتنی چیزیں ہیں سب ملعون ہیں۔ محترم سامعین، تلاوت کردہ آیت کریمہ اور ذکر کردہ احادیث مبارکہ میں علم و ذکر سے متعلق ارشادات کی اجمالی جھلک آپ حضرات کے سامنے آئی۔ آئیے آج کی اس نورانی اور برکتوں والی محفل میں علم و ذکر سے متعلق اسلامی تعلیمات کا جائزہ ہے، اور علم و ذکر سے متعلق اسلام ہم کو کیا تعلیم دیتا ہے اور اس تعلیم کا ہم سے کیا تقاضا ہے۔ سب سے پہلی چیز علم ہے، جس سے میری مراد علم دین ہے، جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر بقدر ضرورت فرض ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حصول علم کے متعلق بہت سی ترغیبات موجود ہیں جو اپنی وسعت کے لحاظ سے باہر ناپیدا کنار کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ بھی یہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور اس کی نشر و اشاعت میں بھرپور سعی و کوشش کی جائے۔ اور جو لوگ علم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں اور اس کی نشر و اشاعت میں کوشش کریں تو وہ قابل مبارکباد ہے، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو علم حاصل کر کے اس پر عمل نہ کریں یا اس کی نشر و اشاعت میں جدوجہد نہ کریں وہ لائق عتاب و نفرت ہیں۔ اور علم حاصل کرنے والوں کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حصول علم کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح طالب علم کی کامیابی، طالب علم کی رضامندی کے لیے فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں، اور جو لوگ علم حاصل کر کے اس پر عمل نہ کریں تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ایسے شخص کی مثال اس گدھے جیسی ہے جس پر بہت سی کتابیں لدی ہوئی ہیں، جو حصول علم کے بعد اس پر عمل نہیں کرتا اور لوگوں سے چھپاتا پھرتا ہے۔ ان ترغیبات و ترغیبات کے پیش نظر بندے کو چاہیے کہ علم دین حاصل کرے اور اس پر عمل کرے، اور اس کی نشر و اشاعت میں جہاں تک ہو سکے بھرپور
کرے۔ محترم سامعین، آج کے موضوع کی دوسری چیز ذکر ہے۔ علم و ذکر کو آپس میں خاص رابط ہے۔ علم کی دولت مدرسوں سے حاصل ہوتی ہے اور ذکر کی دولت خاص طور پر خانقاہوں سے حاصل ہوتی ہے، مگر آج کے دور میں خانقاہیں عنقا کی حیثیت رکھتی ہے، مگر جہاں کہیں بھی جو بچی کچھ دولت مل جائے اس کو حاصل کر لینا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کی یاد بھی بندوں کی یاد پر معمول ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مومن کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو علم و ذکر کی دولت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔